کتاب مقدس میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9 باب اور اس کی ہم 23ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں سے آج شبھ تلاوت کریں گے۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 9 باب اور اس کی 23ویں آیت، ایک ہی آیت خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ جماعت بیٹھ جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بولیے ہیلیلویا۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ وہ عجیب مشیر خدائے قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ اور صلاح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھا ہے میں وہاں پر ہے یا نہیں؟ اس کے وعدے سچے ہیں یا نہیں؟ اس کے وعدے سچے ہیں۔ وہ جو وعدہ کر دیتا ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا بلکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو اس سے پہلے کہ ہم آج کلام کو سیکھیں، ہم نے لاسٹ اتوار میں کیا سیکھا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ جی داؤد بتائے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، آپ کیوں نہیں آئے؟ جی یہ اس سے بڑی غلطی، لیٹ کیوں آئے؟ یہ اس سے بڑی غلطی ہے کہ کام کو ترجیح کیوں دیتے ہیں ہم اتوار والے دن؟ کیا سیکھا تھا؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ جی بتائیں جی، پیچھے سے اماں بتائیں۔ اماں میبل آپ کو یاد ہے کچھ؟ اماں میبل تو میری آواز ہی نہیں آ رہی۔ ابھی بھی نہیں آئی؟ کچھ یاد ہے؟ پریز دی لارڈ۔ ماما دے متعلق گل سیکھی سی بھائی میبل کے لیے زوردار تھا۔ اچھا کچھ یاد بھی ہے ویسے ماؤں کے متعلق کیا سیکھا تھا؟ ایک بڑی ڈیٹیل ہم نے شروع کر کے مدر ڈے کے تعلق سے سیکھی تھی۔ کوئی 2-3 پوائنٹس بتائیں گے؟ کچھ بتائیے آپ بہن۔ ہاں پھر ہاں صحیح ہے، صحیح بتا رہی۔ میں نے آزاد زندگی نہیں بس مشکلات ہوتی ہیں۔ اور کوئی اور بتانا؟ ایسے ہی عورت کی زندگی گزر جاتی۔ ابتدائی کلیسیا کہاں سے بنی بتائیے؟ وہاں سے خون اور پانی نکلا اور اس خون اور پانی کے وسیلہ سے ابتدائی کلیسیا وجود میں آئی۔ ہیلیلویا۔ یروشلم کے بارے میں سیکھا۔ یروشلم ہماری ماں ہے۔ یروشلم ہماری، تو اس ماں کا ہم نے جو دن منانا ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، وہ دن آنے والا ہے۔ سو ویری گڈ، آپ نے بتایا، اپنے کلام کو یاد رکھا۔ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب آپ کلام کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یاد رکھا ہے، کیونکہ آج بڑا بحران یہی ہے، بڑی پرابلم یہی ہے، لوگوں کو کلام یاد نہیں ہے، لوگوں کو کلام یاد نہیں رہتا، لوگوں کو آیتیں یاد نہیں رہتی، دنیا داری کی چیزیں یاد رہتی ہیں، کلام یاد نہیں رہتا۔ آپ کو پتہ ہے جو شیطان ہے وہ چور ہے، پتہ ہے نا؟ تو شیطان ہمارے ذہنوں میں سے، ہمارے دلوں میں سے کلام کو کیا کر لیتا ہے؟ وہ چرا لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کلام ہمارے دلوں میں کثرت سے بسے، کلام ہمارے دلوں میں وہ نہیں بسنے دیتا، بلکہ جو شیطان ہے وہ چور ہے، وہ کلام کو اندر سے کیا کر لیتا ہے؟ چرا لیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ لیکن آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے یہاں پر کوئی، میں گھنٹوں گھنٹے لیکچر نہیں دیتا، دے کر دیکھا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ پلے نہیں پڑتا، اس لیے پیغام شارٹ کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک ہی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ ہم اس کو کیا رکھ سکے؟ یاد رکھ سکے۔ جب آپ کو کلام یاد ہوگا تو آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کلام یاد نہیں ہے تو آپ قطعاً شیطان کا مقابلہ کر۔ کون کون شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہیلیلویا۔ تو مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کلام کا ہونا
ضروری ہے، کلام کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب بھی آپ چرچ میں کسی عبادت میں کلام کو سنتے ہیں، اسے جو پڑھے لکھے ہیں، جو نوجوان بیٹے یا بیٹیاں ہیں جو لکھ سکتے پر اسے اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیا کریں، یا جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن رہے ہیں صرف، اسے اپنے ذہن والی ڈائری میں، دل والی ڈائری میں کیا کر لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، تاکہ وہ حوالہ کبھی آپ کو بھولے، وہ بات جو پاسٹر صاحب نے سکھائی تھی چرچ میں کبھی بھولے، اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ آپ کسی بھی میدان میں جنگ ہار نہیں سکتے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جب ہمیں کلام یاد ہی نہیں ہوگا، اگر شاگردوں کو، یسوع کے کتنے شاگرد تھے؟ بولیے کتنے؟ کتنے تھے؟ 12 شاگرد تھے۔ اگر 12 شاگردوں کو یسوع مسیح کی باتیں یاد ہی نہ ہوتی تو کیا وہ آگے منادی کر سکتے تھے؟ یسوع مسیح تو زندہ ہو کر کہاں پر چلے گئے؟ آسمان پر چلے گئے، اور پیچھے شاگردوں نے کام کیا۔ توجہ فرمائیے، کس نے کام کیا؟ اگر شاگردوں کو استاد کی باتیں یاد ہی نہ ہوتی تو کیا وہ آگے لوگوں میں منادی کر سکتے تھے؟ انہوں نے کیا رکھا ہے؟ شاگردوں نے کیا رکھا؟ یسوع کی باتوں کو کیا رکھا؟ یسوع کیسے بیٹھتا تھا، یسوع کیسے بولتا تھا، یسوع کیا سناتا تھا، شاگردوں نے یاد رکھا ہے۔ تو ہم بھی یسوع کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ ہم بھی کلام کے شاگرد ہیں۔ ہم نے بھی اپنے استاد کی باتوں کو کیا رکھنا ہے؟ جب باتیں یاد رہیں گی تو ہم جواب دے سکتے ہیں، ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج مزید ہم خداوند کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور آپ کی توجہ صرف چاہتا ہوں، صرف 15 منٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے کانوں کی قربانی دیجئے کہ میں توجہ سے 15 منٹ ٹھیک ٹھیک کلام کو سنوں گی۔ میں کہتا ہوں آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ کلام سن کر آپ پہلے جیسے، کلام آپ کی سوچوں کو بدل دے گا، کلام آپ کے خیالات کو، دل کو، جان کو، روح کو بدل کر رکھ دے گا۔ کلام آپ کے اندر سے نچوڑ کر بیماریوں کو، کمزوریوں کو نکال دے گا۔ کون کون اپنی کمزوریوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے؟ کون کون بیماریوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے؟ آمین۔ اس کے لیے صرف 15 منٹ میں چاہتا ہوں، 15 منٹ بھی زیادہ۔ اگر آپ توجہ سے کلام کو سنیں گے، یقین کیجئے آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، آپ کی لائف بدلنے والی ہے۔ خدا آپ کی لائف کا رخ تبدیل کرنے والا ہے جب آپ غور سے کلام کو سنیں گے۔ لیکن اگر آپ کی توجہ صرف ادھر ادھر ہی رہی، اگر آپ کی توجہ صرف ادھر ادھر بھٹکتی رہی، کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، اگر آپ نے توجہ سے کلام کو نہ سنا تو آپ پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے کلام کو کیا کیا؟ رد کیا۔ تو کلام کو رد کرنے والا زیادہ بیمار ہوگا یا چنگا ہو جائے گا؟ وہ زیادہ بیمار ہو۔ تو اب فیصلہ ہمارا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے۔ ہم نے کلام کو توجہ سے سننا ہے یا پھر ہم نے کلام کو توجہ سے نہیں سننا؟ جی آمین، ہاللیلویہ۔ آئیے بڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہم نے حوالہ کیا تلاوت کیا؟ ایک ہی آیت پڑھی ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے کچھ فرمایا ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ اور یسوع نے جب بھی کچھ بولا ہے سچ ہی بولا ہے۔ یسوع نے جب بھی بولا ہے سچ ہی بولا ہے، اور جب بھی یسوع نے بولا ہے، یسوع کا بولنا معجزہ ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کے بولنے سے معجزات ہوئے ہیں۔ یسوع نے بولا العازر قبر سے کیا ہو جا، نہیں آیا، آیا۔ یسوع اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہوا اور پانی تھم جاتی ہے۔ تو یہ یسوع کی قدرت ہے۔ یسوع نے یہاں پر کچھ بیان کیا جسے آج ہم نے پڑھا ہے۔ وہ پڑھا کیا ہے؟ ایک بار پھر تلاوت کریں گے، پڑھیے بیٹی۔ یسوع نے ایک شخص سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جی آپ میرے پیچھے بولیے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ، کس کے لیے؟ اعتقاد کا کیا مطلب ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو بلیو رکھتا ہے، جو بھروسہ رکھتا ہے خدا پر، اس کے لیے سب کچھ، کتنا کچھ ہو سکتا ہے؟
ایک چیز نہیں ہوگی، دو چیزیں نہیں ہوں گی، تین چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو ایماندار ہے، جو بلیور ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے، جو بھروسہ رکھتا ہے خدا کے کلام پر، آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے گا۔ کتنا؟ آپ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ خدا پر بھروسہ رکھیے، اس کے لیے دعا کیجیے، آپ کے اعتقاد کے وسیلہ سے دوسروں کی زندگی میں معجزہ ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہمارا آج یہی عنوان ہوگا کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے، آواز کم آئی ہے کلیسیا، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ۔ کس کے لیے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے، جو بلیو رکھتا ہے، جو بھروسہ رکھتا ہے۔ لیکن جو بھروسہ ہی نہیں رکھتا، جو اعتقاد ہی نہیں رکھتا، ہاں جندا اعتقاد ہی ڈاما ڈول رہندا ہے۔ ڈاما ڈول سے مراد کدی اعتقاد رکھ لیا، کدی اعتقاد نہیں رکھ لیا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک پیغام دیا، میں نے پیغام میں یہ بات کہی تھی کہ جب ہم گھر سے نکلتے تو اس ایمان سے نکلا کریں کہ آج میں پہلے جیسی نہیں رہوں گی، آج میں پہلے جیسا نہیں رہوں گا، بلکہ آج میری زندگی میں کوئی نیا کام ضرور ہوگا۔ تو اس ایمان سے جب ہم نکل کر خدا کے گھر میں آتے ہیں اتوار والے دن، تو واقعی میں خدا ایسا کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن اگر ہم گھر ہی سے بے امیدی میں آئیں، نا امیدی میں آئیں، پتہ نہیں ہوئے گا یا نہیں۔ آج پتہ نہیں پادری صاحب کو میں دعا کرواواں گا، شاید مینوں شفا ملتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہوندا ہے کہ نہیں۔ تو یہ بے اعتقادی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے اعتقادی گناہ ہے۔ بے اعتقادی کیا ہے؟ یعنی بھروسہ نہ رکھنا، بولیں، گناہ ہے۔ خدا پر بھروسہ نہ رکھنا گناہ ہے، خدا کو نہ ماننا گناہ ہے، بلیو نہ کرنا گناہ ہے۔ ہم نے بے اعتقاد ہونا ہے یا اعتقاد والے ہونا ہے؟ ہمارے اندر اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج یہاں پر ایک واقعہ ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک واقعہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر کچھ ہوا ہے، اس لیے یسوع نے کہا کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہوا ہے۔ یہاں پر جب یسوع نے یہ بات کہی ہے، آئیے اس 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ باتوں کو غور سے سننا ہے، میں نے کہا صرف 15 منٹ آپ کے کان مجھے چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے کانوں کے وسیلہ سے آپ کی لائف میں معجزہ ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ بائبل میں لکھا ہے رومیو 10:17 میں، بس ایمان سننے سے، سننا مسیح کے، کچھ ہوا ہے۔ اور ہوا کیا ہے؟ پڑھیں گے 14ویں آیت سے، پڑھیے بیٹی، کیا لکھا ہے؟ جب وہ شاگردوں کے پاس آئے، دیکھا کہ چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے، آگے، اور فقیہا ان سے بحث کر رہے ہیں۔ پھر ساری بھیڑ یسوع کو دیکھ کر نہایت حیران ہوئی۔ کتنی بھیڑ؟ سارے لوگ یسوع کو دیکھ کر نہایت کیا ہو گئے؟ پھر کیا ہوا؟ یسوع کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگے۔ بھیڑ لوگ آگے پوچھا، کیا پوچھا؟ تم سے کیا بحث کرتے ہو؟ پھر بھیڑ میں سے، لوگوں میں سے، ہمارا پوائنٹ شروع ہو چکا ہے، غور سے سنیے۔ بھیڑ میں سے ایک نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ جی ہاں، بھیڑ میں سے ایک شخص نکلا ہے، اور کسے جواب دے رہا ہے؟ بولیں، کس کو جواب دے رہا ہے؟ یسوع پوچھ رہا ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو یسوع کو ایک شخص جواب دیتا ہے، ایک شخص نکلتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ یسوع کیا کہتا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گنگی روح ہے۔ وہ شخص کیا کہتا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک شخص ہے، وہ یسوع کو کچھ کہتا ہے، اور یسوع کو آ کر کیا کہتا ہے؟ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں کیا ہے؟ کون سی روح؟ جس میں گنگی روح ہے، آگے پڑھیے، تیرے پاس لایا تھا،
جی پٹک دیتی ہے اور دانت پیستا ہے اور سوکھتا ہی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھیڑ میں سے ایک شخص ہے. وہ آ کے یسوع سے باتیں کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے پاس لایا جو کیا کر لیتا ہے، اس میں گنگی روح ہے اور وہ کف بھر لاتا ہے. منہ کھلا ہے تو کھلا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، کف بھر لاتا ہے اور دانت پیستا اور سوکھتا ہی جاتا ہے. یہ حالت بتا رہا ہے اپنے بیٹے کی. کون؟ باپ. بیٹے کا باپ اپنے بیٹے کی کیا بتا رہا ہے؟ میرے بیٹے کے اندر کیا ہے؟ گنگی روح ہے. وہ کف بھر لاتا ہے، دانت پیستا ہے اور سوکھتا ہی جاتا ہے. اگلی بات پڑھیے. میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کیا وہ اسے نکال دیں، مگر شاگرد اسے. یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ شاباش. بھیڑ میں سے ایک آدمی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو بول رہا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس میں گنگی روح ہے، وہ کف بھر لاتا ہے، دانت پیستا ہے تے دن ب دن سکدا ہی جاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں اپنے بیٹا کو تیرے شاگردوں کے پاس بھی نہیں سمجھ آ رہی، شاگردوں کے پاس بھی لے کے آیا مگر شاگرد بھی اسے اچھا. آپ کو پتہ ہے شاگرد اسے اچھا کیوں نہیں کر سکے؟ یہ اپنے بیٹے کو شاگردوں کے پاس لے کے آیا کہ میرے بیٹے کو کیا مل جائے؟ شفا مل جائے. لیکن شاگرد اسے اچھا. پرابلم کہاں پر تھی؟ آپ نے باتوں کو غور سے سننا ہے. ہم سیکھیں گے کہ مسئلہ ہے کہاں پر تھا. پڑھیے ذرا آگے پڑھیں گے. پھر یسوع نے اس شخص کو کیا جواب دیا؟ بہن پڑھیے. یسوع نے جواب میں ان سے کہا. کیا لکھا ہے؟ اس لکھا ہے کہ ان لکھا ہے؟ پڑھیے. یہی مین چیز ہے، یہاں سے میں بات سمجھ آئے گی. یسوع نے جواب میں ان سے کہا. کن سے؟ جی نہیں، ان لفظ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھیڑ سے. بات کون کر رہا ہے یسوع کے ساتھ؟ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر اس بات کی میں سمجھ آئے گی. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کیا؟ اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور کب تک تمہاری برداشت. یہ یسوع نے کس سے کہا؟ ارے آپ یہاں پر آ جائیں میڈم، یہاں پر آ جائیں. آپ یہاں پر آ کے بات کر رہے ہیں، اگر زیادہ باتیں کریں. یسوع نے یہ کن سے کہا؟ ایک منٹ ذرا، ایک کے جواب بتایا جی. پوری بھیڑ سے کہا. اور کن سے کہا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جواب تو دو ہی ہو سکتے ہیں نا، یا شاگردوں سے کہا یا بھیڑ سے کہا. تو پھر کچھ نہ کچھ تو بولیے. کن سے کہا؟ بہن رونا کہہ رہی شاگردوں سے کہا. بہن کہہ رہی کہ قوم سے کہا. اور کوئی بتائیے. دو نے جواب دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کن سے کہا؟ شاگردوں سے کہا کہ میں کب تک تمہارے. اور تین جواب. کن سے کہا اس نے کہ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ ہاں نہیں، شاگردوں سے نہیں کہا گیا. میں نے اس لیے لفظ ان پر آپ کی توجہ دلائی ہے. ہاں جتنے لوگ کھڑے تھے وہاں، وہ بھیڑ جو تھی. یسوع ان کی بات کر رہا ہے. باپ آیا اپنے بیٹے کو لے کر کس کے پاس؟ یسوع کے پاس. کہ میرے بیٹے کے اندر گنگی روح ہے، میں اسے تیرے شاگردوں کے پاس لے کر آیا لیکن تیرے شاگرد اچھا. یہ شاگردوں کی کمپلین کر رہا ہے. کس سے؟ بات سمجھنی ہے ذرا. شاگردوں کی کمپلین ہی کر رہا ہے نا کہ میں تو تیرے شاگردہ کو بھی لے کے آیا اپنے بیٹے نو، لیکن وہ بھی انہوں چنگا نہیں کر سکتے. تو پھر یسوع نے باپ کی بات سن کر لوگوں کی طرف ہو کر کہا ہے کہ اے کم
اعتقادو میں کب تک تمہاری کیا کروں گا؟ برداشت کروں گا. کب تک تمہاری توجہ فرمائیے، کب تک تمہاری. یہ یسوع نے اس قوم سے کہا، صاف یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے، اے بے اعتقاد قوم. کیا لکھا ہے؟ قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں. یہ قوم سے خداوند بات کر رہا ہے، وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، صرف شاگردوں سے بات نہیں کر رہا. مجھے بتائیے، کیا خدا نے بے اعتقاد شاگردوں کو چنا تھا؟ کیا خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بے اعتقاد تھے؟ ارے وہ اعتقاد رکھتے تھے، اس لیے یسوع کے پیچھے چلتے تھے. تو یہ بات یسوع نے شاگردوں کو نہیں کہی، بلکہ ساری قوم، ساری بھیڑ جو وہاں پر کھڑی تھی ان سے کہی. کیا کہ اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور کب تک تمہاری برداشت کروں گا. اب آگے بڑھتے ہیں. یسوع نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. یسوع نے یہ دو جملے کہے کہ میں کب تک تمہاری برداشت کروں گا، کب تک تمہاری ساتھ رہوں گا. اسے کہا فوراً اس بیٹے کو کیا کرو. کس بیٹے کو؟ جس میں گنگی روح تھی. یسوع نے کیا کہا؟ اسے کس کے پاس لاؤ. تو یہ وہی یسوع ہے جو کہتا ہے متی 11:28 میں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کتنے سب میرے پاس، میں تم کو. یہاں پر بھی یسوع نے کیا کہا؟ اسے میرے پاس لاؤ. پھر کیا ہوا؟ پڑھی 10-20 آیت. یسوع نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، اور لوگ اس کو اٹھا کر کس کے پاس لے آئے؟ کس کو لے کے آئے بھلا؟ اس لڑکے کو جس کے اندر گنگی روح تھی، جو کف بھر لاتا تھا اور جو دانت پیستا تھا اور جو سوکھتا ہی. آگے پڑھیے. جب یسوع نے اسے دیکھا، جب یسوع نے دیکھا تو فی الفور یعنی جلدی سے روح نے اس لڑکے کو مروڑا. ایسے لکھا ہے، روح نے اس لڑکے کو کیا کیا؟ مروڑا. روح مروڑ کے رکھ دیتا ہے. ایک پادری کی گل برداشت نہیں. روح کمزوریوں کو مروڑ دیتا ہے، روح کمزوریوں کو نچوڑ دیتا ہے، روح کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے. جیسے ہی یسوع نے اس لڑکے کو دیکھا ہے، روح نے اسے مروڑا. روح نے اسے کیا کیا؟ مروڑا. پھر کیا ہوا؟ اور وہ لڑکا زمین پر گرا. پھر اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا. کف بھر لا کر لوٹنے سے مراد واپس آنا. جیسے ہی اس لڑکے کو اس گنگی روح جس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو کس کے پاس لے کے آئے ہیں؟ جیسے یسوع نے کہا اسے میرے پاس لے کے آؤ، وہ یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں. اور جیسے ہی یسوع سے دیکھتا ہے تو روح لڑکے کو کیا کر دیتا ہے؟ مروڑ دیتا ہے. اور مروڑتا ہے اور وہ لڑکا زمین پر گر جاتا ہے. اور گر جاتا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ کف بھر لایا اور لوٹنے لگا. اور کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آپ سارے سن نہیں رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ لڑکا لوٹنے لگا. پڑھیے آگے. اب یسوع پھر باپ سے بات کرتا ہے. یسوع اس لڑکے کے باپ سے بات کرتا ہے. یسوع نے اس کے باپ سے کیا کہا؟ بیٹی اے جڑی گونگی روح ہے 12 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ. ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ. بولیے ہیلیلویا. یسوع نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ گنگی روح اس کے اندر کتنی مدت سے ہے. اچھا یسوع نے یہ کیوں پوچھا بھلا؟ سوچنے والی بات. یسوع کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟
کہ اندے وچ اے گنگی روح کنی مدت یسو کو تو چاہیے تھا کہ اسے شفا دے کے اوکے کر دیتا، لیکن یسو نے اس کے باپ سے پوچھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ تو ہے، تو مجھے بتا کہ تیرے بیٹے کے اندر یہ جو گنگی روح کام کر رہی ہے یہ کتنی دیر سے ہے؟ تو باپ اسے کیا جواب دیتا ہے؟ پڑھیے، باپ نے کہا ہے کہ کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ بچپن سے ہے۔ کچھ چیزیں بچپن ہی سے ہماری اولاد کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، کچھ بدرو ہیں بچپن ہی سے ٹرانسفر، بولیں تو صحیح، گنگے ہیں، بولیے، کچھ چیزیں بچپن سے ٹرانسفر، اندر چیزیں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ باپ کیا کہہ رہا ہے کہ کب سے ہے؟ بچپن سے میرا بیٹا اسی حالت میں ہے، بچپن سے میرا بیٹا گنگی روح کی گرفت میں ہے، یہ گرفتار ہے بچپن سے۔ یسوع دکھانا چاہ رہا تھا دوسرے لوگوں کو بھی تاکہ وہ بھی دیکھے۔ پھر یسوع نے کیا کہا؟ پھر وہ باپ بتاتا ہے کہ یہ بدرو، یہ جو روح ہے گنگی روح، یہ بچپن سے ہے، اور یہ جو گنگی روح ہے اس نے اسے کبھی اٹھا کر آگ میں ڈال دیا، کبھی اٹھا کر پانی میں ڈال دیتا، پھر تاکہ اسے کیا کرے؟ یعنی کہ بچپن سے ہی میرے بیٹے کے اندر گنگی روح ہے، اور یہ گنگی روح کیا کر دیتی ہے؟ کبھی اسے آگ میں ڈال دیتی ہے اور کبھی اسے پانی میں ڈال دیتی ہے، اور تاکہ اسے کیا، کس چکر میں؟ ہلاک کرنے کے چکر میں۔ تو بدروہیں کیا کرنے کے چکر میں آتی ہیں؟ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں بولا کریں، یہ گنگی روح 12 چک کے اندر کام کرنے نہ پائے، لیکن ہوتی ہے، کئیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور کب سے پائی جاتی ہے؟ خاص طور پر بزرگوں کے اندر یہ روح کام کر رہی ہوتی ہے، ان کو کہہ کے بندہ کھپ جاتا ہے، بول لو، بجا لو تاڑی، گالو، تن من سن، کیونکہ روح کون سی ہے؟ گنگی روح ہے، مائیوں کے اندر یہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ کون سی روح؟ گنگی روح۔ یسوع پوچھتا ہے کب سے ہے؟ تو باپ کیا جواب دیتا ہے؟ یہ بچپن سے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اچھا آگے پڑھتے، آگے بڑی مزے کی بات آنے والی۔ میں نے کہا پرابلم کس میں ہے؟ گنگی روح کس میں ہے؟ بولے تو صحیح، ہاں، گنگی روح کس میں ہے؟ لڑکے میں ہے، لیکن کام کچھ اور ہوگا۔ پڑھیے، یہ وہ باپ کہہ رہا ہے، باپ سے یسوع سوال کرتا ہے کہ مجھے بتا تیرے بیٹا کے اندر یہ جو روح ہے یہ کتنی مدت سے ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ بچپن سے۔ اور پھر یسوع کو کہتا ہے یسوع اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو، وہی گل آ گئی نا، اگر تو کچھ کر سکنا ہے تو کر دے۔ پادری صاحب اگر تسی دعا کر دو تو ہو سکتا کام، ہو سکتا ہے۔ یہ بے اعتقادی ہے، یہ کیا ہے؟ بے ایمانی جی ہے نا، ڈاواں ڈول جا ایمان ہے۔ یسوع اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو مجھے بتائیے کہ یسوع کے لیے اگر لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ یسوع تو ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل۔ تو یہ کیا کہہ رہا کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے؟ ہم خدا کے گھر میں بھی آ کر یہ اعتقاد رکھے کہ ہرے میری دعا سنی جانی ہے، کہ ہرے میری دیگ قبول ہونی ہے، کہ میرا ہدیہ قبول ہونا ہے، کہ تو اس سے واقعی نہیں ہونا۔ جب ہم ایسا اعتقاد رکھیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ شخص جب یسوع کے پاس آیا ہے تو اس کا اعتقاد ڈاواں ڈول ہے۔ اس کا اعتقاد کیا ہے؟ ڈاواں ڈول ہے۔ خداوند اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو، ارے بھائی وہ پوری کائنات کو بنانے والا خدا ہے، وہ تو آسمانوں کو، زمین کو، چرند پرند، حیوانوں کو، سمندروں کو، ہر ایک چیز کو بنانے والا خدا ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور تو اسے آ کے کہہ رہا ہے کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بے اعتقادی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یسوع کو آ کر کیا کہتا؟ یسوع نے سے پوچھا تیرے بیٹے کے اندر یہ گنگی روح کب سے ہے؟ یہ کیا کہتا؟ کہ بچپن سے ہے۔
پھر کہتا یسوع کو یہ شخص کہتا کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر. پھر یسوع نے کیا جواب دیا؟ پڑھیے 23 آیت. کیا کیا یسوع نے سے کہا کیا؟ آگے سوالیہ نشان ہے. یسوع نے سے کیا کہا؟ کیا؟ یسوع اس کی بات سن کر حیران ہو گیا. وہ یسوع کو کیا کہہ رہا تھا؟ اگر تو کچھ کر سکتا ہے. تو یسوع کہتا کیا میں؟ یسوع تو سب کچھ کر سکتا ہے. یسوع کہتا کیا اگر؟ یسوع نے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ یسوع اپنے آپ سے بات کرے کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ تیرا ایمان کیسا ہے؟ تو پورے ایمان سے میرے پاس اپنے بیٹا کو لے کر نہیں آیا. تو مجھ پر بھی شک کر رہا ہے کہ اگر تو اچھا کر سکتا ہے تو کر دے. کسی کو بات سمجھ آ رہی؟ تو بے اعتقادی کے ساتھ خدا کے گھر میں نہ آیا کریں. پورے ایمان سے خدا کے پاس آیا کریں. بے اعتقادی کے ساتھ دعائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورے اعتقاد کے ساتھ دعا کیا کریں. پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پورے بلیف کے ساتھ دعا کیا کریں. آپ کی ڈیفینیٹلی دعا قبول ہو جائے گی جب آپ پورے اعتماد سے دعا کریں گے. ہیلیلویا. یسوع کو آ کر کیا کہتا کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر. یسوع کہتا کیا میں؟ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں؟ پھر یسوع نے کہا کیا؟ جو اعتقاد رکھتا ہے. کتنا کچھ؟ کتنا کچھ؟ جو اعتقاد رکھتا ہے. جو بے اعتقادی نہیں رکھتا، جو ایمان ڈاماڈول نہیں رکھتا، جو پراپرلی ایمان رکھتا ہے، جو پراپرلی اعتقاد رکھتا ہے، اس کے لیے کتنا کچھ؟ اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اب بدروحوں کو نکلنے کی باری آ رہی. بدروح کس کے اندر تھی؟ جواب دیجئے. پھر سوچ لیں. بدروح کس کے اندر تھی؟ پھر سوچ لیں. مین بدروح کس کے اندر تھی؟ پہلے آپ کہہ رہے تھے بیٹے کے اندر. اب آپ نے ساتھ ہی اپنی ڈیفینیشن چینج کر لی. بدروح کس کے اندر تھی؟ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا آپ کو میری آواز صاف آتی ہے؟ میں صحیح زور سے ویسے بولتا ہوں. میری آواز پیچھے تک آتی ہے؟ تو تہاڈی آواز میرے تک کیوں نہیں آتی؟ میں زیادہ کھاتا ہوں؟ بتائیے. بدروح لڑکے کے اندر تھی یا پھر باپ کے اندر بھی تھی؟ نہیں سمجھ آ رہی. باپ کے اندر تھی یا نہیں؟ کون سی؟ جی یس. مین بدروح بہن سبا کس کے اندر تھی؟ بہن سبا پتہ نہیں کی پریشانی دی حالت سوچی جان دی. پتہ نہیں کی سوچی جان دی. خدا دے گھر سے بہ کے میں نے کہا یہی بے اعتقادی ہے. بیٹھے چرچ میں ہوئے ہیں لیکن ہم ہیں کہیں. یہ بے اعتقادی ہے. یہ خدا کے کلام کی، خدا کے گھر کی، خدا کی بے حرمتی کرتے ہیں. بدروح کس کے اندر ہے؟ بیٹے کے اندر نہیں ہے؟ بیٹے کے اندر نہیں ہے؟ باپ کے اندر ہے؟ بیٹے کے اندر نہیں ہے؟ دونوں کے اندر ہے. یعنی کہ باپ بھی گرفتار ہے. شکر ہے بات سمجھ آ گئی. میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کئی دفعہ پرابلم کہیں اور ہوتی ہے. کئی دفعہ پرابلم باپ میں ہوتی ہے. بات غور سے سننے والی ہے. کئی دفعہ پرابلم باپ میں ہوتی ہے، اس لیے بیٹا شفا نہیں پاتا. یہ آگے آ کر کچھ کہے گا. اچھا پڑھتے ہیں ذرا. پڑھیے. لڑکے کے باپ نے فل فور کہتے ہیں جلدی سے. لڑکے کے باپ نے فل فور یعنی جلدی سے چلا کر کہا کیا؟ میں کیا رکھتا ہوں؟ تو کیا یہ رکھتا تھا؟ کیا یہ رکھتا تھا؟ تو پھر کیا بول رہا ہے؟ تمہیں یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ رکھتا تو نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. چلا کر کیا کہتا؟ میں کیا رکھتا ہوں. تو کیا یہ رکھتا تھا؟ اگر اعتقاد رکھتا تو کیا یسوع آ کر یہ کہتا
کہ اگر تو کر سکتا ہے، بتائیے ذرا، کیا یہ اعتقاد رکھتا تھا؟ یہ بے اعتقاد تھا اس کا باپ. اور یہاں پر چلا کر کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا رکھتا ہوں؟ جھوٹ بول رہا ہے. یہ یہاں پر کہتے ہیں میں اعتقاد رکھتا ہوں، اور آگے فوراً ایک جملہ اور آتا ہے، وہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں، اور پھر آگے سے یہ باپ کہہ رہا ہے کہ تو میری بے اعتقادی کا کیا کر؟ علاج کر. پہلے کہہ رہا ہے میں اعتقاد رکھتا ہوں، پھر کہہ رہا ہے میری بے اعتقادی کا کیا کر. یہاں پر کہہ رہا ہے میں اعتقاد بھی رکھتا ہوں، پھر کہہ رہا ہے میں بے اعتقاد بھی ہوں. یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ مین جو بدرو ہے وہ بیٹے کے اندر نہیں ہے. مین جو بدرو ہے وہ باپ کے اندر کام کر رہی ہے. اور وہ بدرو کا نام کیا ہے؟ بے اعتقادی. بدرو کا نام کیا ہے؟ بے اعتقادی کی بدرو باپ کے اندر کام کر رہی ہے. بیٹوں میں پرابلم نہیں ہے. باپ بدرو گرفتہ ہے، باپ کو شیطان نے جکڑا ہوا ہے. بیٹوں کے اندر پرابلم نہیں ہے. اگر ہے تو وہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ باپ کی وجہ سے. تو یہ لے کے کس کو آیا یسوع کے پاس؟ تو علاج کس کا کروا رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بے اعتقادی کا کیا کر. لے کے کس کو آیا ہے؟ علاج کس کا کروا رہا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے ماں اپنی بیٹی نو لے کے جاندی ڈاکٹر دے کول، اور وہاں پر بیٹی کی دوائی لینی ہے، اور وہاں پر ڈاکٹر کی کہہ رہی ہے کہ میں بیمار ہوں. یہاں پر یہی ہو رہا ہے. یہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہے تاکہ یسوع سے کیا کرے؟ اچھا کرے. لیکن اسے وہاں پر لینے کے دینے پڑ گئے. کیا پڑ گئے؟ نہیں پڑے. وہاں پر بیٹا تو وہاں کا وہاں ہی رہ گیا ہے. خود کہہ رہا ہے چلا کر میرا علاج کرنا. پہلے کیا کر؟ تو بیٹا کہاں گیا؟ علاج تو کس کا کروانے آیا ہے؟ بدرو تو کس کے اندر سے نکلوانے آئے؟ یہ بیٹے کے اندر سے. تو نکلی کس کے اندر سے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. بدرو ہیں اولاد کے اندر بعد میں نکلیں گی. داؤد کے اندر سے بعد میں نکلے گی، پہلے داؤد کے باپ کے اندر سے نکلے گی. ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، سب. اولاد کے اندر سے بدروہیں بعد میں نکلیں گی، پہلے باپ کے اندر سے. ایسے ہی لکھا ہوا یہاں. کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنی تعلیم دے رہا ہوں. بائبل کی. اس نے چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا کیا کر. تو یہ علاج تو یسوع کے پاس اپنے بیٹے کا کروانے آیا تو یہاں پر خود لمحہ لیٹ ہو گیا کہ میرا علاج کرو جی. تو یسوع اس کا بھی آپریشن کرتا ہے. یسوع پہلے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، پہلے باپ کو پکڑتا ذرا تینوں میں ذرا عقل مندی کا انجیکشن لگانا. ہوا کیا یہاں پر؟ پڑھیے. جب یسوع نے دیکھا کہ لوگوں کا رش زیادہ ہو رہا ہے تو پھر یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑک کر کہا کیا؟ اے گنگی بہری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکل. اس میں سے نکل. یہ کس سے کر رہا ہے؟ یہ بیٹے کی بات اب ہو رہی ہے. جب یسوع نے دیکھا کہ لوگوں کا رش زیادہ ہو رہا ہے، لوگ جمع ہو ہی جا رہے ہیں، ہو ہی جا رہے ہیں، ہو ہی جا رہے ہیں، تو پھر یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا اے گنگی بہری روح. گنگی بہری، گنگی بہری. یہ کس سے بات کر رہے ہیں یسوع؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لڑکے سے. کس سے کہہ رہے؟ تو مجھے بتائیے لڑکے کے اندر روح کون سی تھی؟ کون سی روح تھی؟ گنگی بھی تھی اور گنگی بھی تھی اور نہ لڑکا سن سکتا ہے نہ لڑکا. روح کیا ہے اس کی؟ کیا اس کی روح کو سنائی دیتا ہے؟ اس کی روح بول سکتی ہے؟ اس کے اندر گنگی بھی روح ہے اور بہری بھی روح ہے. تو یسوع بات کس سے کر رہا ہے؟ سب سے پہلے خدا، وہ تو سن ہی نہیں سکتا نا، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ اس کے اندر تو روح ہی گنگی بہری ہے. تو سب سے پہلے اس گنگی بہری روح کے یسوع کان کھولتا ہے. سب سے پہلے
کیونکہ اگر روح بحری ہے تو روح بہرے کے کان میں یسوع کی آواز جائے گی جیسے. وہ تو کیا ہے؟ جو بدرو ہے وہ بھی کیا ہے؟ بحری ہے، گنگی ہے. تو سب سے پہلے کس کے کان کھولتا ہے خدا؟ بیٹے کے کان کھولنے سے پہلے خدا اس گنگی اور بحری روح کے کیا کھولتا ہے؟ دیکھیں، خدا بدروؤں کو بھی شفا دے. خدا بدروؤں کو کیا دے رہا ہے؟ آج بھی کن کو ملتی ہے؟ بدروؤں کو. آج بھی گنگے بحری بدروؤں کو کیا مل رہی؟ یہاں پر کوئی تو نہیں ہے؟ داؤد کہتا ہے گنگی بحری بدرو. میں نے کہا اس لڑکے کو سنائی نہیں دیتا. اس لڑکے کو سنائی آپ کو دے رہا ہے؟ مطلب آپ کے اندر نہیں ہے. وہ لڑکا بول بھی نہیں. آپ بول سکتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے، ان کے اندر ہے ہی. وہ لڑکا نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. تو یسوع نے اس لڑکے کے اندر جو گنگی روح ہے اسے کیا کیا ہے؟ اسے جھڑکا ہے. تو اس روح کے تو کان ہی بند ہے. اس روح کے جو اس کے اندر کام کر رہی ہے اس کے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یسوع اس روح کے جو اس کے اندر اس کے کان کھولے گا. اس کے کیا کھولے گا؟ کان کھولے گا. یہ جو ہمیں کلام چبھتا ہے نا، اکثر کلام چبھتا ہوتا ہے کہ پادری صاحب تو مینو لا لا کے میرے گھرانے نو لا لا کے گل کری جائیں. چبھتا ہے نا، اکثر ایسے ہوتا ہے. تو وہ جو اندر روح یا بدروح بیٹھی ہوتی ہے نا، اس کے کان کھول رہا ہوتا ہے خدا. تو خدا نے پہلے اس گنگی بحری بدروح کے کان کھولے، اس کی زبان کھولی. پھر خدا نے کہا اسے جھڑکا. اسے جھڑک کر کیا کہا؟ اس سے کہا اے گنگی بحری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل. یہ یسوع اس گنگی بحری روح سے بات کر رہا ہے. کس سے بات کر رہا ہے؟ گنگی روح سے. تو خدا نے جب بات کی ہے تو وہ گنگی روح گنگی نہیں رہی. خدا نے جب بات کی ہے تو وہ بحری روح بحری. خدا نے بحری روح کو بھی کیا دے دی؟ گنگی روح کو بھی کیا دے دی؟ پھر اس لڑکے کو کیا ملی ہے؟ شفا ملی. کیسا لگ رہا ہے؟ خدا تو بدروحوں کو وہ شفا دے رہا ہے. خدا کس کو شفا دیتا ہے؟ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اس سے کہا اس سے نکلا، اس میں پھر کبھی داخل نہ. پڑھیے 26 اینڈ کرتے ہیں. وہ چلا کر، وہ لڑکا چلا کر، پہلے بولتا ہی نہیں ہے، اب وہ چلانے لگا. وہ لڑکا چلا کر، ہاں، بہت مروڑ کر وہ روح گنگی بحری روح اس میں سے نکل آئی. اور پھر کیا ہوا؟ اور مردہ سا ہو گیا. وہ لڑکا مردہ سا ہو گیا. ایسا لگتا تھا لوگوں نے کیا کہا؟ بہت بھیڑ تھی. وہ مردہ سا ہو گیا. جب بری روح گنگی بحری روح نکلتی ہے تو وہ مردہ سا ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر وہ جو کام کر رہی تھی روح کب سے کر رہی تھی؟ تو جو بچپن تو پہاڑ نال لے لے کے تریا ہوئے بندہ تو ایکو دم پہاڑ لتھے تو بندے نے ڈگنا ہی. مردہ سا ہو کر گر گیا. اور لوگوں نے کہا، زیادہ تر لوگوں نے کہا، اکثروں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا جی. لیکن یسوع نے اس کو ہاتھ پکڑ کر اسے کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ اس لڑکے کو کیا کر لیا؟ اٹھایا. اور وہ اٹھ کھڑا ہوا. پھر کیا شاگردوں نے پوچھا کہ تسی کم کر لیا استاد جی، ہم اسے کیوں نہ نکال سکے؟ پھر یسوع نے ان کو کیا جواب دیا؟ یہ بدروہیں نکالنا دعا روزے کے سوا نہیں جا سکتا. یسوع نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تسی بے اعتقاد سی. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تسی کمزور سی. نہیں، یسوع نے اپنے شاگردوں کا دھیان کہاں پر لگا دیا؟ دعا کی طرف. شاگردوں کا دھیان کہاں پر لگا دیا؟ روزہ کی طرف، دعا کی طرف لگا دیا. تاکہ تم کیا کرو؟ تم دعا کرو.
کیونکہ آنے والے وقت میں تم نے یہی کام جو آج تم نے دیکھے ہیں تم کرنے والے ہو. ہیلیلویا. تو کیے شاگردوں نے یا نہیں؟ یسوع نے اگر گنگی بہری بدروہیں نکالی ہیں، یسوع نے اگر مردے زندہ کیے ہیں تو شاگردوں نے بھی کیے ہیں. ہیلیلویا. یسوع نے کہا کہ جو کام میں کرتا ہوں تم ان کاموں سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. ہیلیلویا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بے اعتقادی گناہ ہے. آپ اعتقاد رکھ کر خدا سے جو کچھ مانگیں گے خدا آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. آپ اپنے شوہر کی شفا مانگیے. آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ یہاں پر چرچ میں بیٹھا ہو. اعتقاد کے ساتھ کریں گی وہ ضرور بیٹھا ہوگا آپ کے ساتھ. آپ اپنے گھرانہ کے لیے دعا کر سکتی ہیں، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے. جب اعتقاد کے ساتھ دعا کریں گی بیماریاں چھوڑ کر چلے جائیں. بیماریاں چھوڑ کر جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے کتنا، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. آج حاصل کلام یہ ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کیا رکھنے کی ضرورت ہے؟ کس پر؟ خدا پر، یسوع مسیح پر اعتقاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں، ہمارے اندر معجزات ہو. ہمارے اندر کیا ہو؟ ہماری زندگی میں بہت کچھ ہو، بڑے بڑے کام ہوں. اور کچھ چیزیں میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ باپ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، باپ کے اندر اگر بے اعتقادی ہے تو تب تک بے اولاد کے اندر کام نہیں ہوگا جب تک باپ کے اندر سے وہ کام نہیں نکلے گا. تو اگر آپ ماں باپ ہیں، اگر آپ کے اندر بے اعتقادی ہے تو آپ کی اولاد شفا نہیں پا سکتی. لیکن اگر آپ کے اندر بلیو ہے، اگر آپ نے کلام کو قبول کر لیا ہے، ہاں، اگر آپ کلام کو قبول کرتے ہیں، ایمان سے دعا کرتے ہیں، کرواتے ہیں، رسیو کر لیں ایمان سے، تو آپ کے اندر سے بھی وہ گنگی بہری چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی. آپ کی اولاد کے اندر سے بھی گنگی بہری چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی. سب سے پہلے ہم نے اپنی بے اعتقادی کا علاج کرنا ہے. کس کا علاج کرنا ہے؟ بے اعتقادی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. بے اعتقادی 12 چک کے اندر اعتقاد سے بھری کلیسیا ہونی چاہیے. ہیلیلویا. اعتقاد، بلیو، بھروسہ، یقین، ایمان سے بھری کلیسیا ہونی چاہیے 12 چکی. بولو آمین. ہیلیلویا. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. بولو آمین. تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور ہم سبوں کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں گے. دعا کے لیے سر کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے.